دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ لیفٹیننٹ جنرل صاحب، آج ہم نے بھارت کو جواب دیتے ہوئے جو اس نے یک طرفہ اقدامات کیے تھے ان کے جواب میں 8 نکات ہم سامنے لائے ہیں اور ہم نے بتایا ہے ان کی ایئر سپیس بھی ہم نے بند کر دی ہے، اس کے علاوہ تجارت کے راستے بند اور جو ویزے تھے ساکھ کے تحت وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں، صرف سکھ یاتریوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ کتنا بھرپور، مؤثر، بر وقت اور منہ توڑ جواب ہے ہماری جانب سے؟ دیکھیں، بہت مہربانی۔ جو کچھ ابھی تک انڈیا نے کیا ہے اس کے لیے یہ بفٹنگ رسپانس ہے۔ پاکستان ایک رسپانسیبل کنٹری ہے اور آپ کو اور ناظرین کو یہ پتہ ہوگا کہ 1947 سے لے کے آج تک اگر جنگوں میں ہمارے 12,000 فوجی شہید ہوئے ہیں تو دہشت گردی میں تقریباً 15,000 شہید ہوئے ہیں، اور اس دہشت گردی کے پیچھے مینلی انڈیا تھا اور آج بھی ہے، وہ خواہ افغانستان سے ہو اور وہ پاکستان کے اندر کلبوشن کی شکل کے اندر موجود ہے۔ ان کے ڈیفنس منسٹر نے آن ایئر یہ کہا تھا کہ ہم گھس بیٹھ کے اندر مار رہے ہیں بندے، اور 20 بندے ہم نے مارے ہیں لاہور میں اور ادھر، اور یہ پکڑے گئے تھے ریڈ ہینڈڈ کینیڈا کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ان کی سازش تھی۔ تو مودی کا اپنا ریکارڈ گجرات کا آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان تو دنیا میں مطلب ہے ورسٹ ہٹ ہے بائی ٹیررزم۔ دیٹ از دی ریزن کہ پاکستان گورنمنٹ نے سب سے پہلے مذمت کی کہ بے گناہوں کے قتل کے تو ہم فیور میں ہی بالکل نہیں ہیں، اور لیکن یہ جو چال ہے انڈیا کی، یہ فالس فلیگ آپریشن کی، اپنے نہتے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد آپ ان کا الزام ایک پڑوسی ملک پہ بیکاز آپ اپنی پالیٹکس چمکانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پٹھان کوٹ کے اوپر بھی اس طرح کا ڈرامہ کیا تھا اور اس کی ایف آئی آر پاکستان کے اندر ہم نے کاٹی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ٹیم بھیجتے ہیں جو جائے وقوع کا جائزہ لے گی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود انڈیا کے اندر سے ہی مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شدید سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ جب انہوں نے کل جماعتی کانفرنس بلائی، اپوزیشن ان کی وہاں بیٹھی تھی اور انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس سے پہلے میں ان اقدامات پر بات کرنا چاہتی ہوں جن کا فیصلہ آج ہوا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں۔ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ ہر تھوڑے عرصے بعد مودی سرکار کو یہ کیا سوچتی ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور کیا یہ سب کچھ ووٹ کے لیے کیا جاتا ہے یا پھر مودی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے؟ جیسے لاسٹ الیکشنز میں ہم نے دیکھا تھا 2/3 کی وہ ایک ان کی خواہش تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ اب ایسے ڈرامے کر کے کیا وہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کر سکتے ہیں؟ یا ڈیفینیٹلی، دیکھیں انڈین جو پالیٹکس ہے دیٹ ریوالوز اراؤنڈ پاکستان دشمنی، اور یہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی جو ہے ان کا تو رویہ یہ رہا۔ تو ابھی تو بی جے پی نہیں ہے، ابھی تو ہندتوا اور وہ ان کے جو سخت قسم کا یہ جو ہے ان کی ریم وہ ہے، اور انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ کیا۔ ابھی یہاں ایک امپارٹنٹ چیز اور یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈیا پاکستان میں یونائٹڈ نیشن کا ملٹری آبزرور گروپ ہے جس کے اندر 36 ملکوں کے آبزرور ہیں، وہ سری نگر میں بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں۔ ہماری طرف سے ان کو الاؤڈ ہوتا ہے کوئی بات ہو جائے کشمیر کے اندر جو آزاد کشمیر ہے تو ہم ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کراتے ہیں۔ یہ ان کو نزدیک نہیں آنے دیتے۔ یعنی بیسٹ ایک انٹرنیشنل ادارہ جس کے اپنے پہلے بہت سے ریزولوشنز بھی ہیں، اور وہ اس پرپز کے لیے ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو لے کے جائیں اور اس کو جا کے دیکھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے میران بیس کے اوپر P3C اورینز پہ حملہ کیا تھا جو ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ تھے۔ پھر کامرا بیس کے اندر اویکس کے اوپر حملہ کیا تھا جہازوں پہ، ان کاؤنٹر پہ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے ذریعے۔ تو یہ کیا ریگ ٹیگ کوئی ریلیجس ریڈیکلز کر رہے تھے؟ بالکل نہیں، اس کے پیچھے ٹوٹل یہ انڈیا ہے، اور یہ اپنی لوکل جو لوگوں کو اطاعت آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ مودی تو کہہ رہا تھا نا اس بار 400 پار اور سم تھنگ، ہی واز سیئنگ کہ ہم اتنی لیں گے، لیکن منہ کی کھانی پڑی، حکومت بھی نہیں بنا سکتا تھا اور کولیشن گورنمنٹ بنی۔ ابھی آئندہ کے لیے بھی ان کا یہی خیال ہے کہ اس طرح کے سٹیپس کریں۔ آپ نے بڑا رائٹلی کہا کہ منی پور میں کرسچنز کے چرچز کو جلایا اور 80 چرچز جلائے اور 300 کرسچن کو مارا، سکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو لنچ کرتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر یہ جو فاشزم کا ان کا سسٹم ہے وہ ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت پاکستان نے بھی فٹنگ جواب دیا ہے، پوری قوم نے، ایون اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بیان آیا ہے وہ یہ بڑا حوصلہ افزا ہے،
اور ساری جماعتوں نے مل کے یہ کہا ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ثبوت موجود ہے نا, ہم تو ڈوزیس دے چکے ہیں, ایک کلبھوشن سب سے بڑا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. چلے ہماری بات نہیں سننی نہ صحیح ہے, لیکن اس کے برعکس اگر یہاں دیکھا جائے جنرل صاحب, تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے, آپ نے تو آرمی میں سرو کیا ہے, ایسی جب بھی سچویشن ہوتی ہے, پاک بھارت کوئی بھی تنازع ہوتا ہے, تو ہمارے جوانوں کے حوصلے کتنے بلند ہوتے ہیں اور عوام کس انداز میں شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے فوج کے. یا فار شور, دیکھیں آپ کی فوج تو اللہ کے کرم سے دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. یہ ٹاپ 10 افواج کے اندر آتا ہے, اپنی بہادری کے اندر, اپنے پروفیشنلزم, ڈیڈیکیشن اور یہ ول ٹو فائٹ, اپنی جان نثار کرنے کے لیے. تو خدا کے کرم سے اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ اپنے طور کے اوپر جو ہمیشہ پوری قوم کی دعائیں اپنی فوج کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہماری باقی جماعتیں ہیں, ہمارے گروپ ہیں, ہمارے صوبے ہیں, اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایون بلوچستان کے اندر جو BLA کی موومنٹ ہے, اس کو تو مودی نے ایک دفعہ ایڈریس بھی کیا ان کو, اور ان کو بتایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ یہ کریں وہ کریں. پھر وہاں سے ایک BLA کا کمانڈر, مثلا میرے خیال ہے اسلم نام تھا, اسلم اچھو یا سمبڈی, وہ زخمی ہوا. وہ قندھار میں ان کا بنیاد ہوتی تھی جب سے طالبان کی حکومت سے پہلے, اور وہاں سے اس کو فلائی کر کے تو یہ دہلی کے ایک ہاسپیٹل میں اس کا علاج ہوا, اور پھر وہ واپس گیا. تو اس لیے منی سپلائی یہ را کا بالکل وتیرہ ہے. جب نیٹو کی ٹوٹل کنٹرول تھا افغانستان کے اوپر, تو جتنے قونصل خانے تھے وہ جاسوس خانے بنے ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ نے بالکل کہا کہ کلبھوشن ایک زندہ مثال آپ کے سامنے ہے, جس نے اقرار جرم کیا ہے کہ میں نے کتنے جگہوں کے اوپر دھماکے کیے ہیں, کوئٹہ کے اندر بھی, کراچی کے اندر بھی, اور اسی طرح پھر یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اندر گھس کے مارتے رہے اور مارے. کے پیچھے بھارت آخر چاہتا کیا ہے, اس کے مضمون مقاصد کیا ہیں, اور اس کی ٹائمنگ پہ بھی مجھے بات کرنی ہے.